بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آتى الكتاب مجهوله، مثلا قرأ محمد الكتاب، قرأ فعل ماض، محمد فاعل، الكتاب مفعول به منصوب. جب وہاں سے فاعل ہٹا دیں گے تو وہ مفعول نائب فاعل ہو جاتا ہے. پھر جب نائب فاعل ہے اب وہ منصوب نہیں رہا، فاعل کی جگہ جب یہ مرفوع ہوگا پھر کہیں گے قرأ محمد الکتاب نہیں قرئ الکتاب. جب قرئ کہا پڑھا گیا اس کا مطلب کوئی پڑھنے والا ہے لیکن پردے میں ہے، اس لیے کہتے مستتر، تقدیرہ ہوا مذکر قرأ، اور اگر ہم کہتے قرأت تو فاعل مستتر تقدیر ہیا مؤنث. جب یہاں اوتو کہا اس کا مطلب فاعل ہے، تو فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی. کتاب دینے والے ان اہل کتاب کو اللہ رب العالمین. مکمل کتاب نہیں، نصیبا من الکتاب. نصیب کا مطلب کچھ حصہ. اوتوا نصیبا من الکتاب. تو شروع سے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ حصہ دیا، یہ شروع سے مکمل کتاب دیا اللہ نے، تورات یا انجیل. تو پھر جب مکمل کتاب اللہ نے دی، یہاں نصیب کیوں کہا؟ معمولی سے حصہ ان کے پاس کتاب کی ہے، مکمل کتاب نہیں. وجہ وہ تین وجوہات ہیں. ایک تو اس میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر تحریف کر کے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے ہٹا کے، ویقولون هو من عند اللہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طرح کچھ ہٹا دیا انہوں نے، حقیقت کو چھپا کے اس کی جگہ باطل رکھ دیا. اور کچھ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقيبا.
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. کچھ ایک دم بھول گئے، کتاب کے حقائق کو چھپاتے چھپاتے ایک دم ذہن سے بھی نکل گیا جیسا کتاب میں ہے ہی نہیں. نسوا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. تو اسی طرح ان حوادث کی وجہ سے اپنی اصلی کتاب کو ختم کر دیا. تو کیا رہ گیا ان لوگوں کے پاس؟ معمولی سی کتاب. اس لیے آیات میں نصیباً من الکتاب، نصیب یعنی قسمت، حصہ، معمولی سے حصہ رہ گیا. وہی معمولی کے حصے سے اتنی ہی حجت قائم کرتے ہیں وہ لوگ، مکمل کتاب بھی نہیں. تو یہ اہل کتاب یہود یا نصارا جب ان کو دعوت دیتے ہیں کتاب کی طرف، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، لیحکم فیصلہ سنانے کے لیے، عدالت میں بھی فیصلہ ہوتے ہیں. یہ آیات نازل ہونے کے اسباب نزول میں سے یہودی خیبر، وہاں ایک یہودیہ عورت اور ایک یہودی مرد آپس میں کچھ ارتکاب زنا ہوا. اب یہ عورت اور مرد اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی تورات میں رجم ہے، تو وہ لوگ ان عورت اور اس مرد کو بچانے کی فکر میں کیا کیا کرتے بولا چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ نرمی ہم ملیں گے. دیکھو جہاں اس کی مفاد ہے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، باقی جو حقائق ہے اس کے لیے نہیں آتے ہیں. اب یہ جب آ گیا یہ کیس ہے یا رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تو رسول مانتے ہی نہیں یہود، اس میں اب فیصلہ سنا دو. وہاں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا دیا. تو حضور نے کہا انما احکم فیکم بکتابکم، تمہاری کتاب کی حوالے سے میں فیصلہ کروں گا. قالوا لقد انصفت، بولا آپ نے انصاف کی بات کی کہ تورات لاؤ. بولا کون پڑھنے والے ہیں؟ عبداللہ بن سوریہ، ایک اس کے عالم ہیں یہودیوں کی، اچھے قاری ہیں، ان کو لایا. اب وہ پڑھنا شروع کر دیا. جہاں آیت الرجم موجود ہے وہاں ہاتھ رکھ دیا، چھپا دیا. تو یہاں موجود کون ہے؟ حضرت عبداللہ حبر من احبار الیہود. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ادھر؟ بولا کیا؟ بولا جہاں آیت الرجم ہے اس نے ہاتھ رکھ کے چھپا دیا، اس نے اس کی اگلا جملہ کو پڑھ لیا. بولا ہاتھ ہٹائیے آپ. اب وہ پڑھ کے سناتے اس میں آیت الرجم موجود ہے، یعنی قرآن میں جو حکم ہے تورات میں یہی حکم ہے. اب جب یہ مل گیا بولا آپ یہاں پر بیکار ہیں، رہنے کی ضرورت نہیں. کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب اللہ کے حکم سنا دیا کیا ہوا پھر؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. تو انہوں نے کہا اب تو فائدہ کچھ نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا، یہاں رہنا بیکار ہے. تولا چلے گیا وہاں سے.
وهم معرضون یعنی منہ پھیر کے چلا گیا. کیا کہہ کے دیا یہ لوگ؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. تو کیا ہوا ادھر؟ دین تورات میں یا انجیل میں جو ہے وہ دین نہیں، ان کی پادری احبار یا رہبان جو کہتے ہیں وہی دین ہے. تورات کو چھوڑ دیا. رجال الدین صرف سارے حل اور ربط ہر حکم رجال الدین کے ہاتھ میں ہے. ان کے علماء جو کہیں گے وہ 100% درست ہے. کئی علماء نے کہا چلو یہاں سے یہ رجم قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم دے رہا ہوں. کون کہہ رہا؟ اس کے عالم، یعنی یہودیوں کے عالم جو حکم دیتے ہیں وہی دین ہے، یہ سمجھتے ہیں. اس لیے جب اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگ اپنے احبار یعنی علماء اور رہبان کو رب بنا لیا، الہ بنا لیا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بھی نصرانی تھا، بولے وہ لوگ تو اپنے احبار رہبان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس پر عمل کرتے ہیں آپ لوگ؟ بولا ہاں. یہی تو اس کو رب بنا لیا آپ لوگ. یہ تو شریعت بنانا اللہ کا حکم، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. جب اپنے مرضی سے بناتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو رب مانتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلو یہاں سے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، بس ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو اس پر عمل کرے، یہاں رجم کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ بولا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بولا نحن ابناء یعقوب، ہم یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے، ان کی نسل ہے، اس لیے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ تعالیٰ کی احباب ہے. تو کوئی بھی اپنے حبیب کو اذیت دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، صرف چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے. کون سے دن ہیں؟ 10 دن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جب گیا تھا، اس دوران وہ بچڑا کی عبادت جو شروع کی انہوں نے، وہ وہی دن ہے جو ہم جہنم میں کچھ اذیت ملیں گے، اس کے بعد آزادی حاصل ہوگی. اچھا سوال تو یہ ہے 10 دن کیوں؟ ایک دن بھی تم جہنم آگ برداشت کر سکیں گے؟ تو اس لیے اور ایک لفظ کہا اس نے، بولا نہیں ہمیں جہنم میں نہیں دیکھا جائے گا، صرف لمس. تو اس لمس بھی کہ ہٹا دیا جائے گا. لن تمسنا، لن ندخل النار نہیں کہا، ہمیں آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا، صرف لمس ہے. تمسنا النار ایاما معدودات. کہاں یہ آیات آپ کی؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غر کیا ہے؟ غرہ کے 2 معنی ہیں. ایک تو انسان کسی بنا پر مغرور ہو جانا، اور ایک غرہ کی مطلب بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا. آدمی کہتے غرہ نہیں بھی کلام ہو، وہ اپنے میٹھی بات سے مجھے دھوکہ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غرہم فی دینہم، جو اس کے عوام الناس ہے، ان عوام الناس کو ان کے علماء نے دھوکہ دیا یہ کہہ کے کہ ہمیں دوزخ میں صرف لمس ہوگا، وہ بھی چند دن کے لیے، کوئی عذاب نہیں ہوگا. ایک دھوکہ دینے والی بات ہے.
اپنے عوام الناس کو یہ لفظ کہہ کے دھوکہ دے کے اس کو دین سے ہٹا دیا گیا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کس بنا پر کہہ رہے کہ ہم لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب میں سب کو جمع کروں گا اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب سب کو ایک سرزمین پر سب کو اکٹھا کروں گا، اس دن کیا حشر ہوگا ان لوگوں کو جو یہ کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. کون سی گارنٹی لیا تھا ہم سے؟ تو اس دن کیا حشر ہوگا ان لوگوں کی. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور اس دن ہر نفس جو جو اعمال کر کے آیا اس دنیا میں، اس کی ایک ایک ذرہ کے سلے ضرور ملنا ہی ہے. پھر کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں سے بھی ناانصافی نہیں کرتے ہیں. کافر اللہ کا دشمن ہے، تو یہاں دشمن کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام کرنا، اس لیے بولا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے. کہیں ظلم کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ظلم کون کرتے ہیں؟ کمزور لوگ، بغض رکھنے والے لوگ، کینہ رکھتے ہیں، انتقام کی جذبہ رکھنے والے، یہ لوگ ظلم کرتے ہیں. جو انصاف پسند ہے وہ کبھی ظلم نہیں کریں گے. اس لیے کہا لا یظلمون، وہ لوگ ظلم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہم مالک الملک. وہم لا یظلمون. کیسے ظلم ہوگا؟ اس کے ساتھ انصاف کرنے والی کون ہے یہ تو دیکھے آپ. وہ ہے مالک الملک. جب مالک الملک ہے، نہ اس کو کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، نہ دشمنی ہے، نہ انتقام کی جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو انصاف 100% انصاف، معمولی سا ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ذرہ برابر ظلم کس پر نہیں ہوگا. اب قل کی تشریح پہلا بھی کر چکا ہوں، اس میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں قل، بتا دیا، اس لیے دوبارہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے. اللہم سے شروع کرتے ہیں. اللہم لفظ جلالہ، جہاں اسم المعرفہ سے شروع ہوتا ہے وہاں یا ندا داخل نہیں ہو سکتا. صحیح؟ الرجل المعرفہ ہے نا، رجل نکرہ، جب الرجل کہا معرفہ، اس میں یا ندا کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. یا الرجل نہیں کہیں گے، یا ایھا الرجل. یا نبی نہیں کہتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یا طالب کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک، لیکن لفظ جلالہ ایک مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کا نام، وہاں یا داخل ہو سکتا ہے. اصل میں الہ اسم علم واضح الہ، وہاں ال لگا دیا معرفہ تو اللہ ہو گیا. ٹھیک، اب یہ اللہ میں یا ہی آ رہا، یا اللہ کہتے ہیں، سارے دنیا کہتے ہیں، کوئی نہیں کہتے یہ معیوب ہے، یہ غلط ہے. یہ عجیب کیا کہیں گے، عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو معرفہ ہے اور یاد اجازی قبول ہوتا ہے. اور کسی بھی ایک نام جو علم ہے، قسم کے لیے اس کے ساتھ تا نہیں لگا سکتے، تا یا تے. زید
عمرو اسم علم ہے نا، واضح ہے. زید نہیں کہتے ہیں، وزید قسم کھانے کے لیے، ٹھیک، لیکن تا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعالیٰ آ جاتے ہیں. تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تاللہ لتسألن عما کنتم تعملون. اللہ کے نام کے ساتھ جو قسم اٹھاتے وہاں تے بھی لگا سکتے ہیں، دوسرے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے. ملانے کے لیے قل جزم ہے نا، تو جزم جب اس کے اگلے حرف سے لے جاتے جزم نہیں ہوتا تو زیر آ جاتا اس میں، اسی وجہ سے. دو وجہ، ایک تو تے قبول ہے یا جدابی اس اسم میں مقبول ہے. تیسرا کیا ہے، یا ندا کو ہٹا کے میم داخل کرتے ہیں، ٹھیک، یا اللہ، یا کو ہٹا کے میم لگا دیا، بولا اللہم. جب اللہم کہتے ہیں سمجھو آپ یہ کہہ رہے کہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اور کسی کے لیے جائز نہیں، ٹھیک. عمران ما نہیں کہیں گے، نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کے ساتھ، اس نام کے ساتھ یہ ہٹا کے میم بھی فٹ کر سکتے ہیں اللہم. تو اس لیے آپ جہاں بھی اللہم کہیں گے آپ سمجھو یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم، یا داخل ہے، یا ہٹا کے میم لگا دیا. اللہم مالک الملک، ایک مالک، ایک ملک، ایک ملک، ایک ملک، مختلف اعراب. اگر مالک کہیں گے اس کے مقابلے میں ملک بھی ہے. ملک کیا چیز ہے؟ اس مالک کی ہینڈل میں جو ہے، آپ کی کار ہے، سواری ہے، گھر ہے، کہ گھر میں جو آسائش ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی ماتحت ہے وہ ملک ہے، آپ اس کا مالک ہو. ہاذا مالک وہذہ املاک ہو، ملک ہو، یہ آپ کی ملک ہے. ٹھیک. اب اس مالک کا جب دوسرا مالک بن جاتا ہے حاکم، حاکم املاک والے کے اوپر بھی وہ مالک بن رہا، حکومت کر رہے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں ملک. اب یہ ملک کس پر ملک ہے؟ جو مالک ہے پہلے سے کچھ چیزوں کے مالک ہے، ان کا مالک یہ بن رہا جو ملک بن گیا. اب ملک اور اس کے ماتحت جتنے مالک ہے اور اس کے پاس جتنے ملک ہے، یہ سب کے اوپر جو مالک ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مالک الملک. ٹھیک. ملک، ملک اور ملک. ملک کیا ہے؟ جس اس بادشاہ کی جتنا اس کے کنٹرول میں ہے وہ سارا ملک ہے، وہ ملک ہے. اب ملک اور ملک، مالک اور ملک، یہ سب کو جمع کر کے سب کا مالک جو ہے وہ مالک الملک. یہ صرف اللہ کی سے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا کبھی، یہی مخصوص اللہ کے لیے ہے. جس طرح یا میم شروع میں جو بتایا، ہاں تا، جو صرف اللہ کے لیے، یہاں بھی مالک الملک اللہ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں ہے. جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، فرشتے، کسی کے لیے جائز نہیں مالک الملک کہنا، صرف اللہ. پھر کہا تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں مملکت بادشاہ بناتے ہیں.
تؤتی الملک من تشاء. اس آیات سے کیا واضح ہو رہا؟ کوئی بھی بادشاہ جب بنتے ہیں آپ اسباب دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ بنا رہا ہے. ورنہ اس کی کیا مجال. اس لیے مشرف خود کہتے تھے, بولا میں کبھی ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی, انٹرویو لے رہا تھا, بولا میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ صدر پاکستان بنوں گا, اور واقعی کبھی سوچا بھی نہیں, بس اللہ نے اس کو کھینچ کے یہاں بٹھا دے کسی حکمت کے تحت. ضرور کوئی حکمت ہے. اچھا, جب توتی یعنی دیتے ہیں, اس کی مقابلے کی لفظ کیا ہوگا؟ تأخذ, ہے نا, چھین لیتے ہیں. توتی آپ دیتے ہیں اور جس سے چاہے لیتے ہیں, یہی ہے نا بات. لیکن یہاں لیتے نہیں کہا, تؤتی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء نہیں کہا اللہ نے, بلکہ تنزع, نزع یعنی طاقت کی ذریعہ کھینچ کے لیتے ہیں, زور سے لیتے ہیں. کیوں؟ جو بھی کرسی میں بیٹھتے ہیں اس میں چپک جاتے ہیں, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کرسی میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اس کرسی کی طاقت کی سہارا لے کے وہ ہلنا نہیں چاہتے ادھر سے. اس لیے اس آیات میں اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَأْخُذُ الْمُلْكَ, پھر معنی غلط ہو جاتے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ایک لفظ ایسے وزن کے ساتھ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں. دیتے وقت بولا میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں, لیکن لیتے وقت بولا نہیں میں چھین کے لیتا ہوں, وہ کہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اچھا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اب جب جس کو بادشاہ بنایا, ساری دنیا اس کی عزت بھی کرتی ہے, تو بادشاہت کے ساتھ ساتھ عزت بھی کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ دے رہا. اب ہر بادشاہ کے ساتھ کچھ منافقین ہمیشہ ہوتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, صرف کاتے پیتے ہیں اس بادشاہ کی حوالے سے. اس کی منافقت کر کر کے اس کی تعریف کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, اور مفت خوری ہے یہ لوگ, مفت میں کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. بادشاہ نے جو کہا وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے بالکل, حالانکہ اس کو پتہ یہ غلط کہہ رہا, مگر کبھی نہیں کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کھانے کے لیے ملتے ہیں. یہ لوگ بھی کچھ عزت مل رہی ہیں. ایسے لوگ جو بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی عزت ملتی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے تو بادشاہ کے ساتھی ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. پھر جب ذلت دیتے ہیں تو عز من تشاء وتذل من تشاء, تو صرف بادشاہ کی ذلت نہیں ہوتی, یہ مفت خوری والوں کی ذلت بادشاہ سے زیادہ ہو. وجہ جب بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے لوگ ان کو عزت کرتے تھے مجبوری میں. سب کو پتا ہے یہ لوگ نکمے لوگ ہیں, منافقین ہیں, دل و جان سے محبت نہیں کرتے تھے لوگ. اور جب موقع مل گیا لوگ تھوکتے ہیں ان کے چہرے پر. یہ وہ منافقین لوگ ہیں جو بادشاہ کے ساتھ جو عزت کی اس طرح کرتے تھے, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتا. اتنے ذلیل ہو جاتے ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی بادشاہ سے زیادہ ذلت وہ اٹھاتے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بِيَدِكَ الْخَيْرُ کیسا؟ یہاں تو ذلت کی بات. اگر صرف عزت اور بادشاہت کی بات ہے وہ خیر ہے, لیکن جہاں نزع الملک کھینچ لینا اور ذلت دینا وہاں بھی خیر کہاں سے آ گئی؟ جب کہا بِيَدِكَ الْخَيْرُ اس کا مطلب بالکل آپ
اپنی اس نظروں سے جب دیکھیں گے اس میں ذلت ہے، شر ہے، خیر نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی شر نہیں کرتے ہیں، بالخصوص اس دنیا میں جو بھی کرتے ہیں ہر خیر ہی خیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف خیر نازل کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے برائی کبھی نہیں کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں اس طرح. اس کا مطلب جب بادشاہی ان سے کھینچ لیا، اگر وہ بادشاہ عقل مند ہوتا تو وہ پریشان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کرتے. اے اللہ تو نے یہ مملکت جو مجھ سے چھین لیا بہت اچھا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں جہنم کی طرف جا رہا تھا. ظلم کر کے زیادتی کر کے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہا تھا، تو اس حالت میں اگر میں مر جاتا تو میرے ٹھکانہ جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے. اے اللہ تو نے مجھے اس جہنم سے بچا لیا. اب توبہ کی کچھ موقع بھی ملے گا، وہ ہوش میں آئے گا، نیند سے جاگیں گے تو اس کے لیے خیر ہے. پھر اس بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے اس میں رعیہ جو پریشان حال ہوتے تھے اس سے بھی نجات دلایا، یہ بھی خیر ہے. ہر زاویہ سے خیر کے علاوہ وہاں شر کچھ نہیں ہے. اس لیے آیات کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے اللہ تو جب بادشاہت دیتے ہیں اس میں بھی خیر ہے، جب بادشاہت چھین لیتے ہیں اس میں بھی خیر ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کس کا موضوع ہے ڈر؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا وزن ہے اس میں؟ بھائی بادشاہ بننے کے لیے کچھ فوج استعمال کرتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں، یا تو فوجی انقلاب کے ذریعہ، عسکری انقلاب کے ذریعہ یا سیاسی کے ذریعہ کچھ طریقہ سے آتا ہے، اور گرا بھی دیتے اسی طریقہ سے، یا تو انقلاب کے ذریعے یا سیاسی کی طریقہ سے گرا دیتے. بادشاہت آنے میں بھی جانے میں بھی یہ چیز ہوتا ہے. تو یہاں جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت دے رہے، لوگ سطحی نظر سے جو دیکھتے ہیں وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا، اس نے اپنے فوج کو مسلط کر کے جنگ لڑ کے جیت گیا، حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا. یہاں اللہ نے کیا کیا؟ کیونکہ آپ صرف اسباب دیکھ رہے ہیں، مسبب نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ اسباب کس نے پیدا کیے نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے لفظ اعلیٰ کل شیء قدیر بالکل بولا تم صرف وہی نہیں دیکھو جو وہ فوجی انقلاب سے یا سیاست سے یا کس طرح آ رہا، اس میں میرا ہاتھ ہے کیونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. یہ جو انقلاب دیکھ رہے ہیں یا سیاست دیکھ رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں نہیں آ رہا میں وہاں کیا کر رہا تھا. اس لیے مثال بھی دیا آگے، بیدک علی کل شیء قدیر. کیا مثال دیا؟ تولج اللیل فی النہار، دن میں رات کو گھسا دیتے ہیں اور رات میں دن. ایک وقت آتا ہے 5 گھنٹے کے فرق ہو جاتا ہے رات دن میں، دن 17 گھنٹہ ہو جاتی ہے، کبھی رات 17 گھنٹہ ہے نا، ایک دوسرے میں داخل کر دیا. کیا یہ اچانک ہو رہا؟ آج مغرب کے اذان 5 بجے ہوا، کل 7 بجے اذان ہو رہا، ایسا کبھی ہوا؟ ہاں 7 بجے ہوتی ہے مگر اچانک نہیں ہوتا. ایسی آفسی سے آتے ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. اگر اچانک ہو جائے تو عجیب پریشانی ہو جائے. دیکھو 1 گھنٹہ آگے کر دیا گورنمنٹ نے، کتنی پریشانی ہو رہی بہت لوگوں کو، 1 گھنٹہ صرف.
تو 5 گھنٹہ اگر اچانک کر دیتے ہیں تو کتنا افراتفری ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اس ٹائم ایسی میں کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے جب میں یہ کام کر رہا ہوں، رات کو بڑھا رہا ہوں، دن کو گھٹا رہا ہوں، اس کے بعد میں دن کو بڑھا رہا ہوں، رات کو گھٹا رہا ہوں، کسی کو احساس ہو رہا، پتا چل رہا؟ اسی طرح یہاں بھی جو میں نے کیا آپ کو احساس نہیں ہو رہا. اس کو بادشاہ بنانے میں جو اسباب میں نے انتظام کیا وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے کیا مثال اللہ نے پیش کیا اس کے ساتھ، رات دن کی مثال پیش کرنے کی وجہ کہ اللہ نے وہاں جو کام کر رہے ہیں آپ صرف اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے لیکن احساس میں نہیں ہے کچھ. ورنہ آپ یقین نہیں کریں گے. اب یہاں لے لو مثال، جس طرح میں رات دن میں جو کر رہا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، وہاں بھی میں نے اسی طرح کیا جو آپ کو پتہ نہیں چلا. مثال صحیح اپنے جگہ پر فٹ ہے نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اور ایک مثال تخرج الحی من المیت، مردار سے زندہ کو پیدا کر رہا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا کر رہے ہیں. کس طرح؟ زمین زندہ ہے لیکن کس کو پتا ہے؟ جو اہل علم، جو سائنسدان، جو اس پر تحقیق کر رہا. یہ بیج جو ڈال دیتے ہیں زمین پر یہ بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دیکھنے والا اس کو مردہ سمجھ رہا ہے. چلو مردہ ہی لے لو، یعنی ہر کوئی یہاں سائنسدان نہیں ہے. عامت الناس سے جب اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے یہ مردہ ہے، زمین بھی مردہ ہے، اس میں یہ مردہ دانا بیج آپ نے ڈال دیا، اس میں سے زندہ نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ. کون کر رہا؟ اللہ کر رہا. مردے سے زندہ نکال کے دکھا رہا. اسی طرح زندہ سے پھر مردے بھی نکال کے دکھاتے ہیں. یہاں بھی کسی کو احساس نہیں ہو رہا. پھر یہ بیج ہم نے جو ڈال دیا اس میں سے وہ کیا کہیں گے اس کو، پودا کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ کہیں. اچھا سبحان اللہ. عربی میں کہتے ہیں فصیل، الفصیل. لو كان في يد احدكم فصيلا فليغرسه، حدیث میں ہے اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فصيل فليغرسه. قیامت اگر ہوگی تمہارے ہاتھ میں ایک فصیل ہے آپ اس کو اگاؤ. یہ نہیں کہ تو قیامت ہو رہا تب یہ نکلے، یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام ہے بال. ٹھیک فصیل. تو اللہ رب العالمین ایسی مثال پیش کر رہا اور قادر ہونے کی ثبوت میں وہ قادر مطلب. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ بھی ایک مثال ہے. آپ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دیتے ہیں اور اکثر اس طرح ہوتا ہے. آپ جتنے کام کر رہے ہیں اسی حساب سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کما سکتے ہیں. ٹھیک. مگر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمت دے رہے ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہے. یہ آتا بغیر حساب. کیا مثال تو ہم نے، آپ جب کچھ کام کرتے ہیں ایک مشین تیار کر رہے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ اس سے کامیابی کی بعد میں کروڑوں روپیہ کما سکتا ہوں، لیکن یہ تیار ہونے کے بعد جو آپ امید رکھ رہے تھے اس کے آدھا بھی نہیں مل رہا. یہ حساب ہے. یا آپ امید رکھتے ہیں میں اتنا کماؤں گا لیکن تیار ہونے کے بعد اس سے بہت زیادہ کما رہے ہیں، یہ آپ کو بغیر حساب دے رہے ہیں.
امریکہ کے ایک دفعہ کیا کہ انہوں نے بولا اتنی ہم گندم اگائیں گے یہاں بہت سارے ایکڑ زمینوں کو ہزاروں ایکڑ اتنا تک یہاں کا فصل ہم سارے دنیا کے لوگوں کو کھلائیں گے. یہ کہہ کے اس نے یہ فصل تیار کی. جب فصل حصول ہونے کی قریب جب ہوا اللہ رب العالمین ایک آفت آسمان سے بھیج دیا, سب کو جلا کے ختم کر دیا, راکھ کر دیا, کچھ بھی نہیں رہا. تو کیا توقع رکھتے تھے وہ کہ ہم سارے دنیا کو کھلائیں گے؟ اب کیا ہو, سارے دنیا اس کو کھلا رہے ہیں اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دنیا والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا ہے اس کو, تم کون ہو تو کھلانے والے؟ کھلانے والا میں دیتا ہوں, تم دوسرے کے محتاج بنو. یہی ہوتا ہے بے قرض کو منتشا بغیر حساب. حساب سے زیادہ بھی دیتے ہیں, کبھی حساب سے کم بھی کر دیتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت دکھانے کے لیے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یہ سارے مثال وغیرہ پیش کرنے کے بعد پھر اللہ کا حق بھی ہے کہ آپ کو کہیں اے میرا بندہ, جب آپ کو یقین ہو گیا کہ سب ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے, میں کرتا ہوں, رزق بھی میں دیتا ہوں, زندہ بھی میں کرتا ہوں, بادشاہت میں دیتا ہوں, ذلت میں دیتا ہوں, عزت میں دیتا ہوں. جب یہ سب کچھ آپ کو یقین ہو گیا اتنی پیار سے سمجھانے کے بعد, پھر آپ میرے دشمنوں سے دوستی کیوں کریں گے؟ کفار یہود اور نصارا سے ہاتھ کیوں ملائیں گے؟ اس لیے دیکھا آیات کس طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ملا کے دیں. لا يتخذ الكافر المؤمنون الكافرين اولیاء. اے میرے مومن بندے, تم صرف میرا رہو, کافرین کو اپنا ولی نہیں بنا. ولی یا تو سربراہ یا دوست, اس کو تم اپنے سربراہ بھی نہیں بناؤ, کم سے کم دوست بھی نہیں بناؤ, کیوں یہ آپ کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کبھی بھی ایمان اور کفر ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یقین کے ساتھ کہا لن ترضا. لفظ لن لا ترضا بھی نہیں کہا, لن یعنی ہرگز یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. کافر لوگ جتنی بھی ظاہر سے دوستی دکھائیں گے اپنے مفاد کے لیے کریں گے صرف, اور موقع ملتے ہی وار کریں گے یہ لوگ. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہود اور نصارا آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں, کبھی راضی نہیں ہوں گے. اس لیے تم ایسے کافرین کو اولیاء نہ سربراہ بناؤ آپ کا, نہ دوست بناؤ. میں جو ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے مجھے چھوڑ کے آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان کافروں کو تم اپنا دوست کیوں بنا رہے ہو؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تم ان کافروں کو اگر دوست کس وقت بناتے ہیں؟ وہ اگر ہم سے زیادہ طاقتور ہیں, ٹھیک, تو اس وقت خوف زدہ ہو کے اس کو دوست بناتے ہیں, جس طرح آج کل ہمارا حکمران کر رہے ہیں, یا تو کچھ مفاد کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مفاد بھی میرے پاس ہے, طاقت کا مالک بھی نہیں ہوں. اس لیے سورہ توبہ میں کیا کہا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تم اپنی حیثیت کے مطابق جتنے بھی طاقت بنا سکتے ہیں آپ بنائیں. یہ نہیں کہا اعدوا لهم ما تغلبونهم من قوة. تم اتنی طاقت بناؤ جس سے تم اس پر غالب ہو سکتے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا, کیونکہ غالب ہونا آپ کا کام نہیں ہے. آپ صرف اتنی طاقت بناؤ جتنے آپ بنا سکتے ہیں, باقی لکھ کر چھوڑ دو.
آپ اپنی کم ہتھیار کو نہیں دیکھو، کم تعداد کو نہیں دیکھو، جتنی کر سکتے ہیں کرو، اور جتنا جمع کر سکتے ہیں جمع ہو جاؤ آپ لوگ، پھر مجھ پر بھروسہ رکھو اور اخلاص پیدا کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، اور دیکھو میں آپ کو نصرت دیتا ہوں یا نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تنصروا اللہ کیا؟ یعنی اللہ کے احکامات کو مانو تم، اللہ تمہیں نصرت ضرور دیں گے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ ہاں ایک بات تو یہ بھی ہے، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جو اس طرح کریں گے یعنی اس کو دوست بنائیں گے یا سربراہ مانیں گے، تو یقین کر لو اللہ تعالیٰ آپ سے نصرت اور مدد ہٹا دے گا۔ فلیس من اللہ فی شیء، ترجمہ میں کیا کہا بھائی؟ جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں، اللہ کے نزدیک کچھ بھی شے نہیں، یعنی کوئی نصرت نہیں ہے آپ سے، ہم سارے نصرت مدد سب ہم کھینچ لیں گے، کیونکہ تم اس کو سربراہ بنا رہے ہو، ساری امید اس پر رکھ دیا، اس سے لے لو، میں کیا دوں گا آپ کو؟ تم تو مجھے سربراہ نہیں سمجھ رہے ہو، دوست نہیں سمجھ رہے ہو، وہ زیادہ طاقتور دیکھ لو اپنی ان آئندہ آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اس کو طاقتور دیکھ کے اس کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ آپ کا فائدہ کرتے ہیں۔ میں اپنے فائدہ ہٹا لوں گا، آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی خوفناک وعید اور کیا ہو سکتا ہے مسلمان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا، تم یہود کے ساتھ کفار کے ساتھ ملیں گے، ملو مگر مجھ سے کچھ امید نہیں رکھنا۔ کیا خوفناک بات نہیں ہے؟ ہاں ابھی آ رہا ہے اس کی طرف، ابھی تو وہاں تک نہیں آیا، ایک ایک لفظ میں آ رہے ہیں۔ فلیس من اللہ فی شیء، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی دخل نہیں۔ پھر استثناء آ گیا، ہاں البتہ ایک صورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول گواہ، بولا ہاں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، بولا میں کچھ نہیں سنتا ہوں، انی اصم، بہرا ہوں، تو اس کو قتل کا حکم کر دیا، قتل کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا، بولا اس نے اللہ تعالیٰ کو رخصت کو دیا اور دوسرے کو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دیا، ہنی اللہ الجنہ کا، بھائی اس کے لیے جنت کی خوشخبری حضور نے سنائے۔ یعنی اس وقت جو ثابت قدم رہ کے قتل ہو جاتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اور جو اپنے جان کو بچانے کے لیے کچھ ٹکڑا استعمال کیا وہ فضیلت تو حاصل نہیں کر رہے جو پہلے والے حاصل کی، مگر گناہگار بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رخصت کو استعمال کیا۔ عمار بن یاسر رخصت استعمال کیا، عمار بن یاسر کو اتنی ماں، اس کے والد شہید ہو گئے، اس کے والدہ شہید ہو چکے، سمیہ، یاسر پہلے شہید اسلام، اب وہ آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ اس کی والدہ شہید ہو چکی ہے، وہ بھی شہید ہونے کے قریب ہو رہا، اخیر وہ بولا محمد کو گالیاں دو، وہ لاشعوری میں گالیاں دی، چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا ایک دم دوڑ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دار الارقم پہنچ گیا، بھیا اسے ہمیں تو ہلاک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بولا ایسا ایسا ہوا، کیا ہوا؟ تو اللہ نے وہ آیت نازل فرمایا جو سورۃ النحل میں ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کفری الفاظ استعمال کی لیکن اس کے دل ایمان سے بھرے ہوئے مطمئن ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کے لیے مغفرت ہے، معاف ہے۔ تو رخصت استعمال کیا عمار بن یاسر نے۔ حضور نے کیا کہا؟ یہ آیت جب نازل کی اللہ نے، بولا فإن عادوا فعدوا، اگر وہ دوبارہ اس طرح تمہارا سلوک کریں گے تم دوبارہ گالیاں دو، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ تو بلال نے کیا کیا؟ یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، اس نے ٹکڑا استعمال کیا، وہ ثابت قدم رہا۔ بلال کو جتنی مارتے وہ احد نحد کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، اس حالت میں اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے،
جنتی ہے. تو یہاں دونوں صورت موجود ہے اسلام میں. مگر اب ہر کوئی توقیہ کو اگر استعمال کریں گے رخصت کہیں کہ تو دین میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے جہاں نہایت ضروری ہے وہاں آپ توقیہ استعمال کریں اور اکثر مواقع میں ثابت قدم رہے آپ. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک آسانی اللہ نے پیدا کر دیا مسلمانوں کے لیے. اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ اسی پر استعمال کرتے رہو اور سارے یہود نصارہ سب کو دوست بنا دو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ تو کیا استعمال کرنے کے لیے کہا اس لیے ہم سب کو دوست بنائیں گے. اس لیے آیا آخر میں کیا آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. تم کس نیت سے تقیہ استعمال کر رہی ہو یہ اللہ تمہارا دل میں کیا ہے نیت میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. خبردار مجھ سے ہوشیار رہو. جو اپنے دنیائی مصلحت کی تحت دوستوں کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. جو مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے بولا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کا ترجمہ اللہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں. خبردار میرے غضب کے تحت نہیں آنا, میرے غضب سے بچ کر رہنا, دور رہنا. کس وقت کا استعمال کریں گے وہ آپ جانتے ہیں اور کس وقت نہیں کریں گے وہ بھی آپ جانتے ہیں. خبردار اس کو مصلحت نہیں بناؤ, تم دنیائی مصلحت نہیں بناؤ, مجھ سے ڈرو. اس سے بڑھ کر وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور یاد رکھنا کہ آپ کو میرے پاس لوٹ کر ادھر آنا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور کیا باقی رہے گی اللہ تعالیٰ اس طرح بتائیں گے آپ کو. آپ جو ابھی سوال کرنا چاہ رہے تھے آیات میں خود جواب آ رہا ہے نا. ہمیشہ استعمال نہیں کر سکتے اس کو, بہت ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں. تو ضرورت کو اگر استعمال نہیں کریں گے اور وہ ظالم دیش میں آ کر سب کو ایک دم ختم کر دیا پھر اسلام کی دعوت کون چلائے گا. اس لیے دعوت کو قائم رکھنے کے لیے کبھی ضرورت پڑ گیا تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہو. واضح ہو رہا ہے آیات بالکل. اس لیے دیکھو پھر دوسری آیات کیا ہے, آیات نمبر 29 ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ. تم اپنے سینے میں جو چھپا رہے ہیں یا منہ سے ظاہر کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے لیے برابر ہے. جو چھپا رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے ظاہر ہے, جو آپ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے. دونوں صورت اللہ کے لیے ظاہر ہے. تم توقیہ جب استعمال کرو گی کس صورت میں استعمال کرنا کہ اور دیکھو آیات ایک دوسرے سے کتنی ہوشیار کر اللہ تعالیٰ سے تاکہ اس سے پرہیز کریں, ہم ہمیشہ استعمال نہ کریں. جس طرح طلاق کی مثال میں نے کیا دیا تھا نہایت ضرورت جو استعمال کرنے کے لیے, یہاں بھی توقیہ جو ہے یہ بھی بہت نہایت آخری وقت پر استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی راستہ رکھ دیا آپ کے لیے. تو اس کو ہمیشہ استعمال نہیں کرے. اب ہمیشہ ہر وقت طلاق 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 نہیں کہیں گے, اسی طرح یہاں بھی ہر وقت تو استعمال نہیں کرے. بھائی آپ کو ایک ہم پسٹل دیتے آپ کی دفاع کے لیے, ضرورت کو استعمال کرنے کے لیے, آپ جس کو چاہے مارتے جا رہی ہیں. یہ کہاں کے انصاف, بالکل یہی مثال ہے. یعنی نہایت ضرورت وقت استعمال کرے. جیسے آیات 29 لینا مشکل ہے, 4-5 منٹ دے گے, ادھورا چھوڑ دیں گے فائدہ کچھ نہیں. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی هذا واستغفر الله. اللهم لك الحمد يا رب حمد الشاكرين. يا الله اللهم لك الحمد على ان وفقتنا لحمدك وشكرك والثناء عليك. اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى. لك الحمد اذا رضيت. اللهم لك الحمد كالذي نقول خير مما نقول.
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم فقهنا في الدين واشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارزقنا فهم القرآن وارزقنا العمل به برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الختام. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارزقنا من لدنك رزقا حلالا واسعا. اللهم علمنا من لدنك علما وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخوان المسلمين أجمعين واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.